بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ سیفر انتہائی بہودہ کیس ہے۔ اس پر لکھی عبارت ہے کہ ایک امریکی نے پیغام دیا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو۔ اس میں کون سا سیکرٹ ہے؟ وزیر اعظم ملک کی واحد شخصیت ہے جو راز افشاں کر سکتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہٹا دو تو کہا مہاراج ہم نے صرف ہٹایا ہی نہیں، پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ اعتزاز احسن، یہ سیفر کے حوالے سے اعتزاز احسن نے وضاحت کی ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک لطیفہ گردش کر رہا ہے، میں بھی آپ کو سناتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر چوکیدار تھا۔ ڈاکوؤں نے چوکیدار کو خط لکھا کہ ہم تمہارے گھر کا صفایا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ہماری مدد کرو۔ تو وہ جو خط تھا وہ کسی طریقے گھر کے مالک کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو مالک نے جب پڑھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، یا میرے گھر کی چوری کرنے کے لیے، ڈکیتی کرنے کے لیے میرا جو چوکیدار ہے وہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل رہا ہے۔ اس نے اپنے چوکیدار کو بلایا کہ ادھر آؤ ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ خط کہاں سے آیا ہے۔ تو اس نے اپنے گھر کے مالک کو، اس چوکیدار نے پولیس بلوا کے گرفتار کروا دیا کہ اس نے میرے آئے ہوئے خط کو کھولا ہے اور اس کو پڑھا ہے۔ اور یہ جو پاکستان کا سائفر ہے یہ بالکل اس لطیفے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جو عارف حمید بٹی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سیاسی جماعت عوامی حمایت پر انحصار کرنے کی بجائے سرکاری افسروں کے دباؤ سے اپنی مقبولیت بڑھانے پر زور لگائے تو سمجھو اس کا زوال شروع ہے، جیسا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔ ان کے لگائے ہوئے پولیس افیسر، ان کے لگائے ہوئے بیوروکریٹس اس وقت بڑے بڑے اسکیلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹری ہیں، وہ سارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسا ایک جج بھی ان کے سپورٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک مفرور مجرم، ایک اشتہاری مجرم جب پاکستان میں آیا اس کو پروٹوکول دیا گیا، اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پاکستان کے اوپر سے گزارا گیا اور پھر اس کو پروٹوکول میں ہی جلسہ گاہ میں پہنچایا گیا، اور اس کے آنے پر ایئرپورٹ کے اوپر ہی وہ تمام دستاویزات پہنچا دی گئیں، وہ تمام سسٹم پہنچا دیا گیا، جس کی وجہ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو عارف حمید بٹی صاحب نے کہا ہے کہ بالکل صحیح کہا ہے کہ جب کوئی سرکاری ملازمین سے اپنا تعاون کروانے لگ جائے کوئی سیاسی پارٹی، سمجھے اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میاں علی اشفاق کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل نہیں، فیک ٹرائل۔ ملکی موجودہ عدالتی کارروائی پر انہوں نے سوالیہ نشان اٹھایا کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے، یہ فیک ٹرائل ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حسن نثار۔ پاکستان میں انصاف کا نظام مخصوص، محدود اور محبوب لوگوں کے لیے ہے۔ عجیب و غریب لوگوں کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ میں اس پر کیا تبصرہ کروں؟ اگر آپ نے برین ہیمریج کرانا ہے تو آپ کی مرضی، حسن نثار کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نصرت جاوید۔ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں ایسا ریلیف کسی کو ملتے نہیں دیکھا جیسا نواز شریف کو مل رہا ہے۔ اتنی ہی تیز رفتاری سے انصاف ہوتے میں نے 2019 میں بھی دیکھا تھا جب نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھجوایا گیا تھا۔ یہ ہیں جی آج کے کچھ خاص ٹویٹس، خاص بیانات جو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر، پاکستان کے موجودہ نظام کے اوپر، پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے اوپر جو اس وقت مختلف صحافیوں کی طرف سے، مختلف وکیلوں کی طرف سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ پاکستان کے موجودہ نظام جو ہے وہ بالکل سمجھ لیں کہ باندی بن چکا ہے، لونڈی بن چکا ہے۔